بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کشمیر، برما اور فلسطین کے موجودہ حالات کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیشن گوئی۔ حدیث کے کتاب سنن ابو داؤد کے باب مسلمانوں پر اقوام عالم کا چڑھ آنا میں حدیث نمبر 4297 میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑے جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ تم اس وقت بہت ہوں گے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے سینوں میں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد نقل ہوا ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فرمایا ہوگا، اس وقت بلکہ اس کے کئی صدی بعد تک بھی حالات ایسے رہیں کہ بظاہر دور دور تک اس کا کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا تھا، اور وہ دشمن قوموں کے مقابلے میں ایسی کمزوری اور بے جان ہو جائے گی کہ ان کے لیے نرم نوالا بن جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ واقعہ ہو کر رہا اور بار بار وقوع میں آیا، اور آج بھی اس کے مظاہرے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اور اس انقلاب حال اور انخطاط زوال کا بنیادی سبب، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ہے کہ اس دنیا اور یہاں کی زندگی سے ہم کو عشق ہو گیا، اور موت، راہ خدا کی موت بھی ہمارے لیے کڑوا گھونٹ بن گئی۔ خدا کی قسم، بلا شبہ ہماری اس حالت نے ہم کو دشمنوں کے لیے تر نوالا بنا دیا ہے، جیسا کہ اوپر غرض کیا جا چکا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد بھی صرف پیش گوئی نہیں ہے، بلکہ امت کو آگاہی ہے کہ وہ وہن یعنی حب دنیا اور کراہت موت کی بیماری سے قلوب کی حفاظت کریں۔ عزیز ساتھیو، سیرت انفو میں آج کا ہمارا موضوع اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام۔